Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise is due to Allah, Lord of the worlds. Ar-Rahmanir-Rahim, the entirely merciful, the specially merciful. Maliki Yawmiddin, sovereign of the day of recompense. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. It is you we worship and you we ask for help. Ihdinas siratal mustaqim, guide us to the straight path. Siratal lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim walad dallin, the path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or of those who are astray. The prayer, that is Al-Fatiha, is divided into two halves between me and my servants. When the servant says, all praise is due to Allah, the Lord of existence, Allah says, my servant has praised me. Al-Fatiha was called the Salah. Salah means prayer, namaz, because reciting it is a condition for the correctness of Salah, the prayer. Al-Fatiha was also called Ash-Shifa, the cure. It is also called Ar-Ruqayya, remedy, since in the Sahih Bukhari there is the narration of Abu Sa'id telling the story of the companion who used Al-Fatiha as a remedy for the tribal chief who was poisoned later. The Messenger of Allah said to a companion, how did you know that it is a Ruqayya? Al-Fatiha was revealed in Makkah, as Ibn Abbas, Qatada and Abu al-Aliya stated. Allah said, Al-Fatiha is also called al-Kitab. In the beginning of the book of Tafsir, in his Sahih al-Bukhari said, it is called al-Kitab because the Quran starts with it and because the prayer is started by reciting it. It was also said that it is al-Kitab because it contains the meaning of the entire Quran. Ibn Jarir said, the Arabs called every comprehensive matters that contains several specific areas an Bismillahirrahmanirrahim. سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی نام ہیں جو احادیث سے ثابت ہوئے ہیں۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو سورے سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ صحیح البخاری حدیث 2276 و صحیح مسلم حدیث 2201۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے۔ الصلاۃ یعنی کہ نماز، پریئر، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث 395، میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصہ یعنی کہ آدھا باقی کا جو آدھا حصہ ہے، حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے۔
جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے اس کی خوب و وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 756 و صحیح مسلم حدیث 394، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے۔ ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث 395۔ مذکورہ دونوں حدیث سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن، قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ اس پوری صورت میں بہت ساری باتیں، بہت تعریف۔ اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتوں میں ہمیں اللہ کی حمد و ثنا کرنا سکھایا اور بعد میں اللہ سے دعا مانگنا سکھایا ہے۔ اس کی تفسیر میں اگر ہم جائیں گے تو ہمیں بہت خوشی ملے گی سمجھ کر، پڑھ کر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اس کی پوری تفسیر، ایک چھوٹی چھوٹی باریکی بیان کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے جمعرات بعد نماز مغرب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی اس سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے۔ السلام علیکم۔